بندہ پروری سے میرے دن گزر رہے ہیں، نہ گلا دوستوں سے نہ شکایت زمانے سے، نہ گلا دوستوں سے نہ شکایت زمانے سے۔ بہت خوب محترم علامہ اقبال صاحب، اتنے سال گزر جانے کے بعد بھی قوم آپ کو یاد رکھتی ہے، اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ کون یاد رکھے گا ہمیں اس دور خودغرضی میں، کون رکھے گا ہمیں یاد اس دور خودغرضی میں؟ حالات ایسے ہیں کہ لوگوں کو خدا بھی یاد نہیں، حالات ایسے ہیں کہ لوگوں کو خدا بھی یاد نہیں۔ بہت خوب، بہترین۔ اقبال صاحب، آج آپ ہمارے 6 نمبر اسکول کے بچوں کو کیا کہنا چاہیں گے؟ لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑھا کر، لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑھا کر، ہو جائے تیری مشکل کو آسان پڑھا کر، ہو جائے تیری مشکل کو آسان پڑھا کر۔ بہت خوب، بہت خوب۔ غلامی میں ناکام آتی ہے شمشیریں نہ تدبیریں، غلامی میں ناکام آتی ہے شمشیریں نہ تدبیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیداور پیدا، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیداور پیدا۔ آج میں آپ سب کے سامنے ایک اور ایسی شخصیت کو پیش کر رہی ہوں جو ہندوستان کو صحیح معنوں میں ایک آزاد خود مختار ملک بنانے میں اپنا کردار بخوبی ادا کیا۔ سامعین، شیکسپیئر نے کہا ہے کہ کچھ لوگ پیدا ہی عظیم ہوتے ہیں اور کچھ لوگ اپنی جد و جہد اور کارناموں کی بدولت عظمت حاصل کرتے ہیں۔ تو اسی سلسلے میں ہندوستان کی ایک انقلابی شخصیت کا خیر مقدم کرنا چاہتی ہوں جو کئی صلاحیتوں کے مالک تھے۔ جی ہاں، اس شخصیت سے مراد ہمارے ہندوستان کے پہلے وزیر تعلیم جناب مولانا ابوالکلام آزاد ہیں، تو زوردار تالیوں سے ان کا استقبال کیا جائے۔ مولانا صاحب، آپ ہمارے ان 6 نمبر اسکول کے بچوں کو کیا کہنا چاہیں گے؟ ہم کو ایسے ہونا چاہیے کہ ہماری نسبت سے ہمارے خاندان کو لوگ پہچان سکے، نہ کہ ہم اپنی عزت کے لیے خاندان کے محتاج ہو۔ بہت خوب مولانا صاحب، آپ نے بہت اچھی بات ہمارے ان بچوں کو سمجھائی۔ مولانا صاحب، آپ اپنی زندگی کا کچھ ایسا واقعہ بتا سکتے ہیں جو ہمارے ان ننھے منھے بچوں کے لیے ایک سبق آموز ہو؟ میرے پیارے بچوں، میرا بچپن کا ایک بہت حسین واقعہ۔ ایک رات میں اور میرے ابا جان دسترخوان پر بیٹھے ہوئے تھے اور میری امی جان جلی ہوئی روٹی اور سالن میرے ابا جان کے سامنے رکھ دیا، اور میرے ابا جان، میں سوچنے لگا میرے ابا جان آج میری امی جان کو ڈانٹیں گے، لیکن میرے ابا جان نے اس روٹی کو بہت پیار سے کھا لیا، اور میری امی جان اس روٹی کے لیے، جلی ہوئی روٹی کے لیے میرے ابا جان کو معافی مانگی، اور میرے ابا جان نے کہا یہ روٹی مجھے بہت پسند آ گئی اور میں یہ روٹی کھا گیا۔ یہ کہہ کر میرے ابا جان اپنے کمرے میں چلے گئے۔ میرے ابا جان کے پیچھے پیچھے میں بھی چلا گیا۔ میرے ابا جان کو پوچھا، ابا جان واقعی تمہیں وہ روٹی پسند آئی؟ میرے ابا جان میرے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر بولا، بیٹا، اور اگر میں تمہاری ماں کو اس جلی ہوئی روٹی کے لیے ڈانٹتا تو تمہاری ماں کا دل ناراض ہو جاتا۔ میں نہیں چاہتا ہوں کسی کا دل ناراض ہو جائے۔ میرے پیارے بچوں، کسی کا دل ناراض مت کرنا۔ ایک انسان ایک کام کرنے سے پہلے اس کے پیچھے کتنی محنت ہوتی ہے، ہمیں وہ سوچ کر دوسروں کو بات کرنا چاہیے۔ میرے پیارے بچوں، کسی کا بھی دل ناراض مت کرنا۔ بہت خوب، شکریہ مولانا صاحب کہ آپ نے بہت اچھی بات ہمارے ان بچوں کو سمجھائی۔ بچوں، آپ بھی دوسروں کی غلطیوں کو معاف کرنا اور نظر انداز کرنا سیکھیں گے؟ ہاں۔ تو آئیے اب ہم دوسرا سوال اقبال صاحب سے پوچھتے ہیں۔ اقبال صاحب، آپ کی زندگی کا کیا مقصد تھا؟ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، اسی لیے مسلمان میں اسی لیے نمازی، اسی لیے مسلمان میں اسی لیے نمازی۔ بہت خوب، بہت خوب۔ اقبال صاحب، آپ اپنی قوم کو کس طرح پیغام دینا چاہیں گے؟ حسن کردار سے نور مجسم ہو جا، حسن کردار سے نور مجسم ہو جا، کہ ابلیس بھی تجھے دیکھے تو مسلمان ہو جائے، کہ ابلیس بھی تجھے دیکھے تو مسلمان ہو جائے۔ بے شک، بے شک۔